پکڑ کے چلا، ممتا کے آنچل میں پلا، تیری انگلی پکڑ کے چلا، ممتا کے آنچل میں پلا۔ ماں ہو میری ماں، میں تیرا لاڈلا، ماں ہو میری ماں، میں تیرا لاڈلا۔ بچ کے اپنے گھر سے سکھ جائے گا کہاں، بدلے گا نصیبہ ایک روز میری ماں۔ بچ کے اپنے گھر سے سکھ جائے گا کہاں، بدلے گا نصیبہ ایک روز میری ماں۔ تیرے لیے میں جیا، تیرے لیے مرا، تجھ کو ہی پا کے یہ دیکھا میں نے، تیری انگلی پکڑ کے چلا، ممتا کے آنچل میں پلا۔ ماں ہو میری ماں، میں تیرا لاڈلا، ماں ہو میری ماں، میں تیرا لاڈلا۔ ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، رانا آصف صاحب کھاریاں سے۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ وعلیکم السلام سسٹر، کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں رانا صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی اللہ پاک کا شکر ہے۔ سسٹر میں آپ کا پروگرام باقاعدگی سے دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے پروگرام۔ جزاک اللہ رانا صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا سسٹر میں آپ سے یہ کہنے چاہ رہا تھا کہ یہ ماں کو آپ میرے پاس بھیج دیں، میں خود رکھتا ہوں، ان کا علاج وغیرہ سب کچھ میں ہی کروا دوں گا۔ وہ روئی جا رہی ہیں، وہ روئی جا رہی ہیں انصر، اپنے بچوں سے دور نہیں جانا چاہتی لیکن مجبور ہیں، اکیلی رہ رہی ہیں۔ بس اسی لیے تو میں نے ابھی پروگرام آپ کا دیکھ رہا تھا تو اچانک سے ابھی لائٹ چلی گئی ہے ہمارے پاس نا، تو آپ کائنڈلی میں میرے پاس بھیج دیں، میں خود جو کر لوں گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ وہ کہہ رہے ہیں ان کو بھیجیں۔ اچھا ان کا نمبر ہم نے لے لیا ہے، ان سے ہم رابطے میں کرتے ہیں۔ حضرت آج اگر ان کے بچے اسپیشلی بیٹے جن کو ایک ماں بہت بھاری پڑ رہی ہے اس وقت، ان کو ایسا آپ کیا کہیں گے؟ مجھے نہیں پتا ان کے اندر کچھ ضمیر جاگے گا نہیں، مجھے نہیں پتا سر، مجھے نہیں پتا، لیکن کیا پتا آپ کی آواز اور آپ کے الفاظ وسیلہ بن جائیں۔ دیکھیں ہم ان سے یہ درخواست کریں گے کہ یہ تمہاری ماں ہے، اس کو تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ بے شک۔ تو وہ اپنی ماں کی طرف رخ کرے، اور ماں کا خرچہ اتنا زیادہ نہیں ہے جس سے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم ماں کی پرورش نہیں کر سکتے۔ اب بھی اگر وہ اللہ جل جلالہ کے قانون کی طرف، اس کے حکم کی طرف آئیں اور اس سے سرتابی نہ کریں اور اس ماں کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائیں، تو یہ ماں کی برکت سے اللہ جل جلالہ آپ کو دے گا اور زیادہ دے گا، رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اور پھر ماں کا کوئی اتنا بڑا خرچہ نہیں ہے، یہ ماں کے پاس بیٹھ کے آپ 2-4 منٹ بات کر لیا کریں، اس بوڑھی ماں کے لیے وہ آپ کی باتیں ہی کافی ہیں۔ وہ آپ کی آواز سنے گی، آپ سے اظہار محبت کرے گی، آپ کی بیوی کو، آپ کے بچوں کو دیکھے گی، تو یہ ماں خوشی کا اظہار کرے گی کہ یہ میری اولاد ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آباد کرے۔ تو یہ جو دعائیں دے گی ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو اس لیے ان بچوں کو یہ چاہیے
کہ وہ اپنی اس ماں کی طرف رجوع کریں اور اس کی خدمت کریں اور اس کی طرف اپنی توجہ کریں, اس ماں سے اظہار محبت کریں. تو دیکھو یہ ماں راتوں کو ہاتھ اٹھا کے کس طریقے سے ان کے لیے دعائیں مانگتی ہے اللہ رب العزت سے. تو یہ بد نصیب ہیں اور ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی اس حالت کو بدلیں اور اپنی ماں کی طرف رجوع کریں. اور یہ جتنی مائیں ہیں سب سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی بری نہ کریں بلکہ اچھی تربیت کریں, تاکہ جب آپ اس عمر میں پہنچ جائیں تو وہ بچے آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھنے والے ہوں. اماں ہمارے ساتھ ہیں, کینسر پیشنٹ ہیں, اکیلی ہیں, کل سے اب تک کچھ بھی نہیں کھایا ہے, روزے والی حالت کنڈیشن ان کی میڈیکل ہے نہیں, کل سے اب تک کچھ بھی نہیں کھایا. اور اتوار کو جب یہ ملی ہماری ٹیم کو تو اس سے 3-4 دن رخسانہ 3-4 دن سے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا. دوپہر میں کھانا کھایا تھا, پھر اس کے بعد منگل کے دن رات میں کھانا کھایا انہوں نے, 2 اتوار کو کھایا تھا, پھر منگل کے. جی جو میری بہنیں ہیں, جو میری مائیں ہیں, جو ان کو تسلی یا ان کی کوئی مدد کرنا چاہتی ہیں تو آپ لوگ آ جائیے, کوئی وہ نہیں ہے. جی مائرہ کی کال لیتی ہوں میں. کہاں سے؟ السلام علیکم مائرہ. مائرہ کی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی. ملتان سے ہماری کالر تھی سرورت آپا. میں یہ انفرادی طور پہ جو کچھ دے رہے دے, لیکن کوئی ایک ادارہ ہو جو ان کی کفالت کرے تو وہ زیادہ بہتر بات. آج اس ماں کو کون اپنی ماں بنا کر اور سمجھ کر اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے. میری ٹیم نے کچھ خود اپنی طرف سے جو انہوں نے کیا ہے, میری ٹیم نے اپنی طرف سے راشن کا کیا ہے, مہینے کا کیا ہے, تھوڑی سی کی دواؤں کے لیے کیا ہے. اور حضرت صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اس وقت ان کے ہاتھ میں چلو دوا کا کچھ نہ کچھ تو آسرا ہو جائے گا, لیکن یہ ہمیشہ کا آسرا نہیں ہے. اس کے لیے کوئی مسلسل سولوشن چاہیے ہوگا. فرحان بھائی آپ جب راستے میں ہوں گے تو تب یہ آئیں اماں ہمارے پاس. امجد بھائی, حسان بھائی اور ریحان بھائی جویریہ نے ہم نے سب سنا. ڈاکٹر میرائل بھی ہمیں جوائن کرنے والی ہیں ابھی اور وہ سن رہی ہیں. 4 بچے ہیں ان کے فرحان, 4 بچے ہیں. آئیے جی, میں ایک سیکنڈ آپ بولیے گا. 4 بچے ہیں, 4 بچوں میں سے ایک بچہ بھی اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں ہے. 1-1.5 سال سے اکیلی رہ رہی ہیں, کینسر کی پیشنٹ ہیں, دنوں گزر جاتے ہیں, کھانے کو نہیں ملتا ان کو. مجھے حیرت یہ ہے کہ ایک ماں اکیلی 4 بچوں کو پال سکتی ہے, 4 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں پال سکتے. اور یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, ماں نے تو ہمیشہ قربانی دی ہے. بد نصیب ہوتی ہے وہ اولاد جو اپنی ماں کو اس حال میں چھوڑ دیں. ایک کلام میں اکثر پڑھتا ہوں کہ موت کی آغوش میں جب ہمیں بالکل پڑھنا ہے یہ کلام. اس کے اندر یہ کھڑی بھی ہیں ان کے ذریعے بات سن لوں میں. بالکل کلام تو ڈیفینیٹلی مجھے آپ سے آج سننا ہے فرحان, کیونکہ آج اگر وہ بد نصیب آج نہیں جاگا نا تو پھر نہیں جاگتا, وہ پھر نہیں جاگتا. جی میری بہن. مایا بھی میں ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں, میں اپنے پاس رکھوں گی ان کو. آپ رکھ سکتی ہیں؟ ہاں میں رکھ سکتی ہوں, آپ کو کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا, میں رکھوں گی. مجھے تھوڑی دیر پہلے پتا چلا میری سیکیورٹی کی جو ٹیم ہے ان میں سے بھی میری ایک بہن نے کہا ان کے پاس مائک لے کے جاؤ بیٹا, بھاگ کے لے کر آؤ مائک. جی میری بہن. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا نام ہے؟ چاہیے شہزادی. میری ایک مدر ہے اور میرا اپنا گھر ہے, مجھے چاہیے. آپ کو ماں چاہیے؟ جی. آپ 4 کو رو رہی تھیں, کتنی آپ کی اولادیں آ گئی. اللہ, میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اللہ اللہ یا اللہ. مجھے اماں کی آواز نہیں آ رہی ہے بیٹا. سبھی میری اولاد ہے, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, اللہ ان کو خوشیوں میں ترقی دے یا رب العالمین. اور کیا کہ اس وقت میری حالت کیا ہو رہی ہے میں بتا نہیں سکتی. اللہ بیچاری.
मैं आप दोनों से सवाल करना चाहता हूँ। आइए उनके पास जिन्होंने आइए। कहा है कि आइए, हम इनको रखेंगे। आइए। आपकी वालदा हयात हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनको सलामत रखे। हमारी जो बहन है, आपकी वालदा हयात है? हाँ, जी अभी कल देखिए माशाल्लाह अभी फरहान नहीं, अभी नहीं, हाँ वालदा नेक्स्ट ब्रेक में हम हयात पढ़ेंगे। हैं। और देखिए उसके बावजूद भी ये एक और माँ को अपने साथ लेके जाना चाहती हैं। सुने वो बदनसीब बच्चे जिन्होंने अपनी माँ को छोड़ दिया है। अल्लाह तुम्हारी एक माँ मौजूद है, पता चलेगा उस वक्त जब मुसीबत सर पे पड़ेगी अल्लाह। तब माँ याद आती है। उस वक्त याद करोगे माँ को जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़ देंगे। डरो उस वक्त से कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें बेसहारा छोड़ देंगे। ये अगर जन्नत चली गई ना, दुनिया में कभी नहीं मिलेगी तुम्हें फिर कोई नहीं जन्नत, मिलती, ना यहाँ ना वहाँ। कहीं नहीं मिलती। अभी भी आपको चाहिए अपनी माँ के कदमों में आके बैठ जाइए। ये माँ वो है कि जो आज भी तुम्हें अपने सीने से लगाएगी इतनी बेरुखी के बावजूद। आकर अपनी माँ को ले जाओ, वरना हम सारे बेटे और बेटियां उनके हम मौजूद सब हैं, हम आप सब चार हैं। को कह रही हैं, हम सब खड़े हो गए आपके साथ। वो दिनों रात यही था, यही मौका है। ये तो ले जाएंगी, वो ले जाएंगी, कोई भी ले जाएगा, सर आंखों पर रखेगा। और फिर जो दुआ जिस पर तुम्हारा हक था, वो हक तुम खो दोगे हमेशा के लिए। इस वक्फे के बाद अगर अभी भी राब्ता कर सकते हो तो हमसे कर लो। अभी भी मेरे उलमा इकराम यहाँ मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में कर लो, इनसे दुआएं ले लो। वापस आते हैं मुझे एक बात बोलनी है। वक्फे के बाद बोलना, बिल्कुल बिल्कुल बोलना।